وہ فوج ان ایڈ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن. تو سول ایڈمنسٹریشن کو اگر ضرورت پڑے تو پھر ہی انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی، لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل 30 کمپنیز ہیں، تو اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے. دیکھیں یہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں، اور سن لیں نا وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی، کس طرح سے ہوئی، کون ان کو کیا کیا کہتا رہا، کس نے اس دن ان کو اکسایا، کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی. یہ پوری انویسٹمنٹ ہے، یعنی پورے 1 سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سامنے آئی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند 100 لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں، کسی ضلع میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا، کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے، صرف وہی 200 250 150 وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کے کس طرح سے ٹرینڈ طریقے سے آگ لگاتے رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ گلیل چلاتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے، جرائم سے، اس کی ایما پہ جو سارا ہوا ہے، تو اس سے جب جڑتا ہے، ایویڈنس صفحہ مثل پہ آتی ہے، تو بالکل ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے، تو اس میں دیکھیں سربراہوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کل اتفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، کیبنٹ کی میٹنگ تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے. لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں ان کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.